بہنوں کو، ماؤں کو اور نوجوانوں کو سنا کر اس ملک کے لیے کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی نفاذ کی جدوجہد ہے۔ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله قال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ آج ہم
بڑے فخر کے ساتھ اللہ رب العالمین کے حضور میں، اللہ کے حضور میں شکر ادا کرنے کے لیے ضرب مومن کی اس کانفرنس میں حاضر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے بھی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کے وسیلہ جلیلہ سے ہم کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ جمعیت علماء پاکستان کے پلیٹ فارم سے ضرب مومن، ضرب مسلم، عزم جہاد اس قسم کی کانفرنس کے تسلسل کے ساتھ منعقد ہوتی رہتی ہے، اور میں خصوصیت کے ساتھ جمعیت علماء پاکستان حیدرآباد کو، تمام عہدیداران کو، خادمین کو، معاونین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کی خدمت میں یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جمعیت علماء پاکستان کی دعوت کو قبول کیا، اپنے وقت کی قربانی دے کر، اپنے آرام کی قربانی دے کر آپ اس بابرکت ضرب مومن کے اجتماع میں شرکت کے لیے تشریف لائے۔ ابھی آپ محترم مجاہد اہل سنت ڈاکٹر مفتی علامہ ابوالخیر محمد زبیر صاحب زیدہ مجدہم، مفکر اسلام پروفیسر سید شاہ فرید الحق صاحب زیدہ مجدہم کے ایمان افروز بیانات آپ سن رہے تھے۔ چند مختصر سی باتیں عرض کرنے کے لیے میں بھی حاضر ہو گیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری قوم، پاکستان کے تمام غیور مسلمان، محب وطن مسلمان مبارکباد کے مستحق ہے کہ الحمدللہ ہم ایٹمی قوت بن گئے۔ ہمارے محترم سائنسداں ڈاکٹر عبدالغنی صاحب کی قیادت میں، ان کے تمام رفقاء نے جو عظیم کامیابی، جو عظیم مژدہ اس قوم کو سنایا ہے کامیابیوں کا، شاہین میزائل، غوری میزائل، اس تمام کامیابیاں جو حاصل ہوئی ہیں، جہاں ایک طرف ہم اللہ کے حضور میں شکر گزار ہیں، وہاں ہم ان عظیم سائنسدانوں کا بھی شکر گزار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سائنسدانوں کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کی حفاظت فرمائے۔ اور اس کے بعد میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کی طرف سے ان عظیم مجاہدوں کو جو کشمیر کی سرزمین پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بلند کرنے کے لیے میدان جنگ میں ہیں، اور جنہوں نے ابھی پرسوں 2 ہوائی جہاز گرا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں یہ بتا دیا کہ الحمدللہ پاکستان کے محافظ اس کی حفاظت کا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ 2 ہوائی جہازوں کو گرا کر وہ قوم کی مبارکباد اور شکریہ کے مستحق، اور جس طرح انہوں نے وطن کی حفاظت کا فریضہ ادا کیا، جس طرح انہوں نے وطن عزیز پر حملہ کرنے والے 2 ہوائی جہازوں کو گرایا، اللہ تبارک و تعالی ان کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی اللہ نے کہ انہوں نے وطن عزیز کی حفاظت کی۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے، اور وہ تمام عسکری قیادت، محب وطن، مجاہدین اسلام جو اس وطن عزیز کا دفاع کر رہے ہیں، وطن عزیز کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کی بازی لگائے ہوئے کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، جاگ رہے ہیں، وطن کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اے اللہ تو ان مجاہدین اسلام کی حفاظت فرما۔ ہمیں اپنی اس عسکری قیادت پر فخر ہے اور ہم ان کی خدمت میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور محترم بھائیوں، ضرب مومن سب سے پہلی ضرب
جو حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر پر لگائی تھی، وہ تھی جو میدان بدر میں تھی۔ میدان بدر میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ، اپنے صحابہ کے ہمراہ ابو جہل اور مشرکین مکہ کی قوت کے سامنے سینے سپر تھے۔ وہ ایسی ضرب مومن تھی کہ جس نے کفر کا سر ہمیشہ کے لیے کچل دیا۔ ابو جہل اس ضرب میں مارا گیا۔ بدر کے میدان میں مسلمان فوجیں 313 مجاہدین رسول اللہ کی قیادت میں اللہ اکبر کہتے ہوئے، فتح و نصرت کے ترانے بجاتے ہوئے مدینہ منورہ کی سرزمین پر واپس آ رہے تھے۔ یہ پہلی ضرب مومن تھی۔ تو جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو تھوڑی تعداد میں تھے، بہت ہی مختصر سے قوت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح و نصرت عطا فرمائی۔ بتانا یہ تھا کہ تم چاہے تعداد میں تھوڑے ہو، لیکن اصل ضرب جو ہے وہ ایمان والی ضرب ہے۔ اصل ضرب ایمان والی ضرب ہے۔ اگر یہ ضرب مومن ہے، اگر یہ اخلاص کی ضرب ہے، اگر اس ضرب کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہے، تو اس ضرب مومن سے ایک ایٹم بم نہیں، ہزاروں ایٹم بم پیدا ہوتے رہیں گے۔ اگر یہ ضرب صحیح ہے، اگر یہ ضرب اخلاص اور للہیت پر مبنی ہے، اگر یہ ضرب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے اور وہ زندگی اس سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے، تو یقیناً وہ ضرب جو ہے انشاءاللہ قوموں کی زندگی میں، مسلمانوں کی زندگی میں ایسی تبدیلی آئے گی کہ لوگ یہ محسوس کریں گے کہ اب وہ وقت آ رہا ہے، اب تیرا وقت آنے کو ہے اے فقر غیور۔ جس طرح سے شاہین، غوری اور ایٹمی قوت کا مظاہرہ ہوا ہے، اور جس طرح سے عالم اسلام کا نام اب بلند ہو رہا ہے، اسلام اور مسلمانوں کا نام بلند ہو رہا ہے۔ ایٹمی سائنسدانوں نے جس طرح سے اسلام اور مسلمانوں کے نام کو روشن کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آنے والی صدی انشاءاللہ، یہ جو اگلی صدی آ رہی ہے، یہ انشاءاللہ یہ صدی مسلمانوں کی صدی ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں ہے، مگر ہم کو اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہوگا کہ آگے چل کر ہم اس ذمہ داری کو سنبھال سکیں، اور یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ قرآن نے ہمیں یہ ذمہ داری عطا کی ہے، کیونکہ قرآن ہم سے مخاطب ہے اور وہ فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا ہے، اور اس امت کو دین اسلام کے غلبے کی جدوجہد کرنی ہے، اس امت کو اپنے ایمان کی قوت کو مضبوط بنا کر ایسی ضرب لگانی ہے کہ ساری کائنات میں اس ضرب کو محسوس کیا جائے اور دنیا میں اسلام کے غلبے کی راہ ہموار ہو جائے۔ اس لیے قرآن میں اللہ رب العالمین ہم سے مخاطب ہے، وہ فرماتا ہے، رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو چنا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے گناہوں کے سبب، ہم اپنی بدعمالیوں کے سبب منتشر ہو گئے، ہم کو ٹکڑیوں میں بانٹنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، ہم ایٹمی قوت ضرور بن گئے، لیکن اب دشمن کی سازشیں تیز ہو گئی، اور ایٹمی قوت تو ہم بن رہے تھے 4-5 سال سے، 7-8 سال سے برابر سن رہے تھے، ہم ایٹمی قوت بنتے جا رہے ہیں، ہم ایٹمی قوت بن رہے ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ پروپیگنڈا کر رہے تھے، مسلمان ایٹم بم، مسلم بم، مسلم بم، اس کا پروپیگنڈا ہو رہا تھا۔ یہودی بھی ایٹم بم بنا رہے تھے،
عیسائی بھی ایٹم بم بنا رہے تھے لیکن کوئی عیسائی بم نہیں، ہندو بھی ایٹم بم بنا رہے تھے لیکن کوئی ہندو بم نہیں کہتا تھا، کہ مسلمانوں کو چڑھانے کے لیے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے. اور خاص طور سے یہ بھی پروپیگنڈا تھا کہ مسلمانوں نے ایٹمی ٹیکنالوجی، میزائل ٹیکنالوجی، یہ سب ملتی جلتی ہوتی ہے، میزائل ٹیکنالوجی جو ہے یہ چرائی ہے، یہ چور ہے. آپ نے بھی اخبارات میں پڑھا ہو. میں بھی کیونکہ آپ کو معلوم ہے میں بھی کیونکہ باہر جاتا رہتا ہوں اپنے تبلیغی دوروں پر. تقریباً 1.5 سال پہلے کی بات ہے، میں ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، جہاز میرا میں برف باری بہت ہو رہی تھی شہر میں ایئرپورٹ دیر سے پہنچا، جہاز نکل گیا تو دوسرے جہاز سے میری سیٹ بک کرا لی، میں واپس آ رہا تھا. اس لیے کہ اللہ کا بڑا شکر ہے میں برابر جاتا رہتا ہوں اپنے تبلیغی دورے پر، جاتا رہتا ہوں اور واپس بھی آتا رہتا ہوں، ملک چھوڑ کے الحمدللہ کبھی نہیں گئے. تو میں وہاں گیا، آ رہا تھا واپس، کچھ لوگوں نے مجھے پہچان لیا، 1-2 آدمی ملنے کے لیے آئے، وہ کہیں افریقہ کے ملک کے رہنے والے تھے. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ مولانا کیا بات ہے، کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں یہیں جلسے میں آیا تھا، کانفرنس میں، اب میں واپس جا رہا ہوں گھر. بیٹھ گئے، باتیں کرنے لگے، اس لیے کہ جہاز میں تقریباً 2 گھنٹے باقی تھے. اسی میں وہ کاروباری آدمی تھے، ان کے ساتھ 1-2 آدمی اور تھے، وہ بھی بیٹھ گئے، ہم سب بیٹھے. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں نے کہا میں تو پاکستان کا رہنے والا ہوں. اچھا. تو انہوں نے کہا آپ نے یہ رپورٹ اخبارات میں پڑھی ہے کہ مسلمانوں نے، پاکستان کے مسلمانوں نے چوری کی ہے؟ کیا چوری کی ہے بھائی؟ تو آپ بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں، کیا چوری کی ہے؟ کہاں پاکستان کے مسلمانوں نے میزائل پروگرام چوری کر لیا. میزائل ٹیکنالوجی، اس کے ڈیزائننگ، میزائل کی جو ڈیزائننگ ہے، جو ٹیکنالوجی ہے، یہ سب مسلمانوں نے چوری کر لی. اچھا، تو آپ کے پاس، میں نے کہا کہ you have some proof about it that we have stolen some design and technology of the missile system? What is the proof for that? اس کا ثبوت کیا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چوری کی ہے، اس کا ڈیزائن چوری کیا ہے، یہ چوری کیا ہے، اس کی پروجیکٹ کو چوری کر لیا ہے؟ لیکن میں نے ویسی اخباروں میں پڑھ لیا تھا. میں نے کہا اخبار جو ہے وہ بھی آپ ہی کے ملک کے ہیں، ابھی ایسے ہی الزام لگاتے رہتے ہیں. میں نے کہا کہ ہم کو میزائل پروگرام کی چوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس میزائل پروگرام موجود ہے، پہلے سے موجود ہے، کئی 100 سال سے موجود ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ ہم اس پر عمل نہیں کر سکے، لیکن ہمارے پاس تو کئی 100 سال سے یہ پروگرام موجود ہے. لیکن تو آپ نے بڑی عجیب و غریب بات کہی، سرپرائزنگ، تو بڑے تعجب کی بات ہے. آپ کہیں کئی 100 سال سے، یہ سینچریز اگو وی ہیو ڈیزائن دیٹ، صدیوں پہلے ہم نے اس کو ڈیزائن کر دیا تھا. اب جب میں اتنی باتیں ان سے کرنے لگا تو وہ انگریز صاحب جو تھے وہ چونکے، 2-3 بیٹھے ہوئے تھے وہ، اور وہ سارے جو ساتھی جو مسلمان تھے 2-3 وہ بھی چونکے، اور 4-5 تو وہ عیسائی تھے. میں نے کہا کہ آپ نے کبھی مسجد دیکھی ہے؟ ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ نے کبھی مسجد دیکھی؟ Have you seen any mosque? اور سوچتا رہا، کہنے لگے ہاں. تو میں نے کہا کہ چلو چھوڑو، آپ نے کہاں دیکھی کہاں نہیں دیکھی، آپ کہاں کے رہنے والے؟ کہنے لگے میں لندن کا رہنے والا ہوں. تو میں نے کہا لندن میں فلاں جگہ پر اسلامک سینٹر ہے، مسجد ہے فلاں روڈ پر، آپ نے دیکھی بیکر اسٹریٹ پر؟ کہنے لگے ہاں دیکھی ہے. تو میں نے کہا اس میں بیکر اسٹریٹ جو ماسک ہے اس میں آپ نے میزائل سسٹم ہمارا دیکھا ہے؟ کہنے لگے نہیں میں نے تو نہیں دیکھا، میں نے تو نہیں دیکھا. ارے میں نے کہا صدیوں پہلے مینارے، ہر مسجد کے ساتھ مینارہ موجود ہے، ہر مسجد کے ساتھ مینارہ موجود ہے، اور ہر مینارہ جو ہے اس سے 5 وقت تک دیر بلند ہوتی ہے. ہم نے عملی جامہ نہیں پہنایا تھا، اب عملی جامہ پہنا رہے ہیں. ہم کو چوری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں.
یہ صدیوں پہلے جو ہم میناریں بناتے چلے آ رہے ہیں، یہ میناریں جو ہیں یہ شاہین، یہ میناریں جو ہیں یہ غوری، یہ میزائل کے ڈیزائن ہیں میناریں، اس پر اللہ اکبر کی صدائیں پانچوں وقت بلند ہو رہی ہیں۔ اور انشاءاللہ اب یہ کیونکہ عملی طور پر غوری اور میزائل بن گئے، اب انشاءاللہ جس طرح شہاب الدین غوری نے ہندوستان پر حملہ کیا تھا، لیکن ساتھیوں کو ہندوؤں کے ہاتھیوں کا تجربہ نہیں تھا، شہاب الدین غوری کو شکست ہو گئی۔ حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کا اجمیر شریف میں داخلہ ہوتا ہے، اجمیر میں قیام ہوتا ہے۔ شہاب الدین غوری افغانستان میں شکست کے بعد دل برداشتہ ہے، لیکن جنگ کی تیاری میں لگا ہوا ہے، سو رہا ہے۔ اس سوتے ہوئے کو اجمیر شریف کے بزرگ نے کہا میں ہوں معین الدین، شہاب الدین میں ہوں معین الدین، میں تم کو کہتا ہوں کہ دہلی کا تخت تمہارا انتظار کر رہا ہے، آگے شہاب الدین غوری نے وہ ضرب مومن لگائی، اس کے قافلے کے مجاہدوں نے گنگا اور جمنا کے کنارے آب رود گنگا سے وضو کیا۔ ان مجاہدین اسلام نے جو شہاب الدین غوری کے ساتھ آئے تھے جمنا کے پانی سے وضو کیا اور اللہ اکبر کہہ کر فریضہ نماز کو ادا کرنے کے بعد جو دہلی پر حملہ کیا ہے تو وہ ضرب مومن تھی۔ رائے ہندوستان کے بادشاہ پتھورا کی ناش دہلی کے بازاروں میں مسلمانوں کے گھوڑے روند رہے تھے۔ اب انشاءاللہ غوری میزائل بھی تیار ہو گیا ہے، اب انشاءاللہ وہ وقت آ رہا ہے، تیرا وقت آنے کو ہے اے فقر غیور، وہ وقت آ رہا ہے انشاءاللہ کہ آنے والی صدی تمہاری ہوگی، لیکن شرط ہے، ہم تقسیم ہو گئے۔ اگر مسلمان ایک ہو گئے تھے، مدراس کا رہنے والا، بنگال کا رہنے والا، یو پی کا رہنے والا، نہ تو کہتا تھا کہ میں یو پی کا ہوں، نہ تو یہ کہتا تھا کہ میں مدراسی ہوں، یہ تو ہندوستان کے سارے صوبے تھے نا، مدراسی، بنگالی، گجراتی، بمبئی، مدھیہ پردیش، اتر پردیش، یو پی، سی پی، یہ سارے، کوئی نہیں کہتا تھا کہ میں مدراس کا ہوں، میں بنگال کا ہوں، جس کو دیکھو وہ کہتا تھا میں مسلمان ہوں۔ مسلمان میرے عزیز بھائی، جب ہم مسلمان بن گئے ہندوستان میں اور ہم نے کہا کہ پاکستان چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالی نے 10 سال کے عرصے کے اندر ہم کو پاکستان عطا کر دیا۔ اللہ اکبر، تم مسلمان بن گئے۔ جب میرے بھائی، جب تم مسلمان بن گئے تو تم کو پاکستان مل گیا، اب تم مسلمان رہو۔ ہندو اور یہودی اور عیسائی اور ان کے ایجنٹ مسلمانوں کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، بنگالی، پنجابی، سندھی، مہاجر، مکرامی، بلوچی، پٹھان اور پشتون کے نام پر، اور رسول اللہ تم سے کہتے ہیں کہ تم آؤ میری غلامی کے نام پر، غلامی محمد رسول اللہ، یہی بات ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، غلامی مصطفیٰ، رسول اللہ کی غلامی۔ جب تم عزیز محترم پیارے بھائی، جب تم رسول اللہ کی غلامی اختیار کر لو گے تو پھر یقین رکھو
پھر یقین رکھو کہ ایسی ضرب مومن لگتی ہے. وہ کون تھے؟ رسول اللہ کے غلام. وہ کون تھے؟ ابن خلدون. دنیا کا مانا ہوا مورخ ہے، دی گریٹ ہسٹورین فلاسفر. دنیا کا مانا ہوا فلسفی مورخ ہے، جس کی کتاب تاریخ اور مقدمے کا ترجمہ دنیا کی 21 زبانوں میں ہوا ہے. ابن خلدون لکھتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص رسول اللہ کے صحابی جنہوں نے ایران کو فتح کیا، ایران کی فوجیں، آتش پرستوں کی فوجیں شکست کھا کر بھاگی، دریا کو عبور کر لیا اور پل کو لکڑی کا جو پل تھا اس کو آگ لگا دی. اب مسلمان فوجیں ادھر دیکھ رہی ہیں کہ پل کو آگ لگ گئی، اب دریا کو پار کر کے کیسے جائیں. سامنے کسرا کے محلات مدائن ہیں، مدائن سامنے محلات تھے، فوجیں پڑی ہوئی ہیں اس کی. اب وہاں جا نہیں سکتی، تو شکست کھا کے تو بھاگ گئے، اب یہ تو بچ گئے. لشکر کے سالار نے سعد بن ابی وقاص نے کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ضرب مومن، ایک آخری ضرب ان پر اور لگانی ہے. آؤ، یہ جو دریا ہے ہم کو معلوم ہے کہ 3 ہاتھی بھی اس میں ڈوب جائیں گے، 3 ہاتھیوں کے برابر پانی ہے، اتنا گہرا ہے، معلوم ہے. آؤ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لو، جو گھوڑے پر سوار ہو ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لو، جو پیدل چل رہے ہیں، پیدل فوج ہے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لو، پکڑتے ہوئے سب دریا کو عبور کرو. فاتح نے سعد بن ابی وقاص نے سب سے پہلے دریا میں گھوڑا ڈالا. بسم اللہ اللہ اکبر. یہ ہے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. یہ ہے ضرب مومن. جیسے ہی دریا میں گھوڑا ڈالا، پوری مسلمان فوج پیچھے سے دریا میں گھوڑے ڈالتی ہوئی چلی آ رہی تھی. مسلمان فوجی ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے دریا کو عبور کر گئے. یہ دیکھ کر ایرانیوں کی فوجیں وہاں سے بھاگ رہی تھی کہ یہ تو جنوں کا ٹولہ ہے، ہم ان سے کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ ہے ضرب مومن، یہ ہے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ وہ مجاہدین اسلام تھے، غازی اور مجاہد. میرے محترم بھائی، آپ بھی محمود غزنوی جیسے مجاہد، شہاب الدین غوری جیسے مجاہد، اورنگزیب عالمگیر جیسے مجاہد کی اولاد ہو تو آپ اسی نسل سے تعلق رکھتے ہو. آپ مسلمان ہو، اسلام کا دامن آپ کے ہاتھوں میں ہے، غلامی رسول کا پٹا آپ کی گردن میں ہے. میرے محترم بھائی، یہی رشتہ غلامی رسول کا جو رشتہ ہے، یہی رشتہ دنیا میں بھی کام آتا ہے، قبر میں بھی کام آتا ہے، اور حشر میں بھی کام آتا ہے. اس رشتے کو مضبوط کرو، اس رشتے کو مضبوط کرو. اگر یہ رشتہ مضبوط ہوتا ہے تو اسی رشتے سے آپ نے دیکھا کہ 17 سالہ مجاہد محمد بن قاسم، یہ 17 سالہ مجاہد تھا. یہ مجاہد، اس نے یہ کہا کہ میں عرب ہوں؟ نہیں. وہ مجاہد، اس نے یہ کہا کہ میں عراقی ہوں؟ نہیں. 17 سالہ محمد بن قاسم امن کی علامت بن کر، ظلم کو مٹانے والا بن کر، امن اور سکون کی قیادت بن کر اس سرزمین پر آیا.
جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو بلند کیا، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی، اور وہ اس سرزمین کا جو ظالم اور جابر بادشاہ تھا ہندوستان کا، اس کا سر قلم کر دیا۔ محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ، تم اس مرد مجاہد کی اولاد ہو، اپنا رشتہ نہ بھولو۔ مرد مجاہد محمد بن قاسم، اس کا غلامی رسول کا رشتہ بڑا مضبوط تھا۔ آج کشمیر کی بہن، کشمیر کا مظلوم مسلمان مجھ کو اور آپ کو پکار رہا ہے، اور ہم میں سے بعض بے وقوف ہیں، بعض بے وقوف ہم میں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کشمیر ہم پر بوجھ ہے۔ کشمیر بوجھ ہے وہ پڑھے لکھے جاہل سے، اس پڑھے لکھے جاہل سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کس طرح بوجھ ہے، مجھے سمجھاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ 3 جنگیں کشمیر میں لڑی جا چکی ہیں، غلط کہتے ہیں۔ ہم تو محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کے وقت سے لے کر 1350 سال پہلے جب محمد بن قاسم نے اس سرزمین پر قدم رکھا، اس وقت سے لے کر آج تک مسلسل ہندوؤں سے لڑائی لڑ رہے ہیں، اللہ اکبر کی بنیاد پر لڑائی ہو رہی ہے۔ یہ کیسے کہتے ہو کہ کشمیر میں 3 لڑائیاں ہو چکی ہیں؟ کشمیر سے پہلے بھی لڑتے رہے ہیں، کشمیر کے بعد بھی لڑتے رہیں گے، کشمیر کا فیصلہ ہو جاتا ہے تب بھی لڑتے رہیں گے۔ کفر اور اسلام کا معرکہ ہمیشہ گرم رہے گا، یہ ہمیشہ گرم رہے گا۔ کشمیر بوجھ نہیں ہے۔ بے وقوف جو یہ کہتے ہیں وہ جغرافیے سے بے خبر ہیں۔ اگر آج کشمیر ہندوستان کے قبضے میں چلا جاتا ہے تو آپ یقین کیجئے 1 سال میں پاکستان ختم ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ جغرافیہ دیکھ لیجیے آپ۔ اس لیے کہ دریائے سندھ اور دریائے جہلم کشمیر سے نکلتا ہے۔ ہندوستان کے قبضے میں اگر کشمیر چلا گیا مکمل طور پر، دریاؤں کا رخ مڑ جائے گا، پاکستان قحط زدہ ملک ہو جائے گا، کھیتی سوکھ جائے گی، ہریالی ختم ہو جائے گی، دریائے سندھ سوکھ جائے گا، اس کا رخ ہندوستان کی طرف مڑ جائے گا، جہلم کا رخ ہندوستان کی طرف مڑ جائے گا۔ پاکستان میں لوگ ایک دوسرے کو جب کھانے کو نہیں ملے گا تو آدمی آدمی کو کھائے گا۔ قحط زدہ علاقوں میں یہی ہوتا رہا ہے۔ افریقہ کے جنگلوں میں آج بھی جہاں قحط ہوتا ہے وہاں یہی ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو کھا جاتے ہیں۔ کشمیر بوجھ نہیں ہے میرے عزیز، یہ دشمنوں کا پروپیگنڈا ہے، ہندوؤں کا پروپیگنڈا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کشمیر بوجھ ہے۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ اگر کشمیر ہندوستان کے قبضے میں چلا جاتا ہے پاکستان خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ قائد اعظم نے صحیح فرمایا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، جیسے یہ شہرگ ہے ایسے ہی کشمیر بھی شہرگ ہے۔ پاکستان ختم ہو جائے گا خدا نخواستہ۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں وہ اصل میں پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کشمیری مجاہدین پاکستان کی جنگ کشمیری مجاہدین لڑ رہے ہیں، وہ اپنے خون سے نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کشمیر کے مجاہدین کو فتح و نصرت عطا فرمائے۔ کارگل، ابھی حال ہی میں انہوں نے کارگل کی چوکی کو فتح کیا ہے۔ یہ کشمیر کی اونچی چوٹی ہے، اونچی چوٹی ہے اور اونچی چوکی ہے جہاں مجاہدین اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ ان مجاہدین کو فتح و نصرت عطا فرمائے، کشمیر کے مظلوم مجاہدین کو بھی فتح و نصرت عطا فرمائے۔ میری عزیز محترم، ضرب مومن جب لگ سکتی ہے جب ہم مومن بن جائیں، اور ہم مومن جب بن سکتے ہیں جب مکمل طور پر غلامی محمد رسول اللہ کو قبول کر لیں اور اسی رنگ میں رنگ جائیں، اسی رنگ میں رنگ جائیں۔ آپ پاکستان کو، اب لوگ یہ کہتے ہیں امریکہ دباؤ ڈال رہا ہے،
اور موجودہ حکومت بھی ڈاما ڈول ہو رہی ہے، کہتی ہے کریں کہ نہ کریں، کریں کہ نہ کریں، کر دیں گے اچھا کر دیں گے۔ CTBT یہ ٹی بی کی طرح سے لگ گیا ہے۔ CTBT کمپریہنسو ٹیسٹ بینک ٹریٹی، یہ ایک معاہدہ ہے جس پہ امریکہ چاہتا ہے دستخط کر دے، پاکستان دستخط کر دے۔ کیا مطلب ہے اس معاہدے کا؟ اس معاہدے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان دستخط کر دے کہ آئندہ CTBT ایٹمی پروگرام جو ہے اس پر پابندی کو ہم قبول کرتے ہیں، آئندہ کوئی ایٹمی سرگرمی نہیں ہوگی۔ کمپریہنسو ٹیسٹ بینک ٹریٹی۔ اب آپ غور فرمائیے، اگر ہم نے ایٹمی پروگرام بنایا ہے تو یہ ہمارے سائنسدانوں کا کارنامہ ہے۔ اب آپ سوچئے اور ذرا پوچھئے، امریکہ بہادر کو کون ہوتا ہے امریکہ کہ وہ ہم سے یہ کہے کہ آپ اپنا ایٹمی پروگرام بند کر دیں؟ ہم نے ایٹمی پروگرام امریکہ کی مدد سے تو نہیں شروع کیا، ایٹمی پروگرام تو ہم نے الحمدللہ مسلمانوں نے اپنے وسائل سے، ہمارے سائنسدانوں نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور اس ملک کے لیے ان کو سلامت رکھے۔ ہم اپنے ایٹمی سائنسدانوں کو مبارکباد دیتے ہیں، انہوں نے، اب ہم ان کے اوپر پابندی لگا دیں کہ آئندہ آپ کوئی کام نہ کریں، ہاتھ پاؤں باندھ کے ان کے ڈال دیں۔ امریکہ کہتا ہے کہ تم اپنے ایٹمی سائنسدانوں کے ہاتھ پاؤں باندھ کے ڈال دو، آئندہ کوئی کام نہیں کریں گے۔ CTB پہ دستخط کر دو کہ آئندہ ہم کوئی کام نہیں کریں گے۔ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ جو ایٹمی پروگرام اب تک بنا ہے اس کی حفاظت ہونی چاہیے۔ آپ کو یہ بات منظور ہے؟ یہ پروگرام اس کی حفاظت ہونی چاہیے اور آئندہ ایٹمی پروگرام جاری رہنا چاہیے۔ کسی قیمت پر امریکہ کے منہ پہ تھوک دینا چاہیے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے امریکہ کی بات ماننے کی۔ امریکہ دھوکے باز ہے، برطانیہ دھوکے باز ہے، یہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ امریکہ میں یہودی بیٹھے ہوئے ہیں، برطانیہ میں بھی یہودی بیٹھے ہوئے ہیں، پنجہ یہود میں ان کی جان ہے۔ وہ چاہتے ہیں یہودی کہ ہماری گردنوں پر مسلط ہو جائے اور کہے کہ دیکھو جی پابندی کرو، اب آئندہ کچھ نہیں کرو گے۔ اسرائیل کے پاس 200 سے زیادہ ایٹم بم موجود ہیں لیکن امریکہ کچھ نہیں کہتا۔ اسرائیل کے پاس 200 سے زیادہ ایٹم بم موجود ہیں، برطانیہ کچھ نہیں کہتا۔ اسلام دشمن قوتوں کے پاس، بھارت کے پاس ایٹم بم موجود ہے، کوئی اس کو کچھ نہیں کہتا۔ سب گردن ہماری دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسلام اور مسلمانوں کے پاس ایٹم بم اگر موجود ہے تو دنیا کی یہ بھی ایک قوت ہوگی، اپنا سر اٹھا کر عالمی برادری میں چل سکے گی۔ اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ذلت کے ساتھ زندہ رہے، مسلمان سر جھکا کر چلے، عیسائیوں اور یہودیوں کے مقابلے پر سر جھکا کر چلے۔ یہ امریکہ اور برطانیہ، یہود و ہنود، یہ ہمارے دشمن ہیں۔ ہم کو اپنا ایٹمی پروگرام ہر قیمت پر جاری رکھنا چاہیے اور کسی قسم کی کوئی پابندی امریکہ اور برطانیہ کی قبول نہیں کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرب مومن کی شان یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ قرآن نے جو کچھ ہم سے کہا ہے، جو مطالبہ کیا ہے، اس کو پورا کریں۔ قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ رب العالمین جل جلالہ عظم والو ارشاد فرماتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ۔ اے مسلمانوں، تم اپنے آپ کو تیار رکھو، اپنے دشمنوں کے لیے تیار رکھو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا کہ یہودی تمہارے دشمن ہیں، ہندو تمہارے دشمن ہیں، عیسائی تمہارے دشمن ہیں، پہلے سے بتا دیا۔ اور ان دشمنوں کے خلاف، یہ بھارت کے خلاف، یہودیوں اور عیسائیوں کے خلاف جو بھی تیاری کر سکتے ہو تیاری رکھو۔
جہاد کے لیے گھوڑے اس زمانے میں تیار ہوتے تھے، گھوڑے تیار رکھو، اور جو بھی طاقت بنا سکتے ہو وہ طاقت بناؤ، ایٹمی پروگرام کو جاری رکھو، میزائل پروگرام کو جاری رکھو۔ اب میزائل کی رینج اگر 2500 ہے تو اس میزائل کی رینج 11000 ہونی چاہیے، تاکہ آنے والے وقت میں یہی میزائل امریکہ کے ایوان صدر کے ٹکڑے اڑا دے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ۔ اس میزائل کی رینج اتنی ہی ہونی چاہیے کہ وائٹ ہاؤس امریکہ جو ہے اس کی اینٹ سے اینٹ بن جائے۔ جس طرح وہ آج امریکہ کا بس چل رہا ہے تو عالم اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجا رہا ہے، مسلمانوں کی ناک جگہ جگہ کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے، کسوہ میں، عراق میں، شام میں، سوڈان میں، فلپین میں، چیچنیا میں، بوسنیا میں، ہر جگہ امریکہ مسلمانوں کے قتل کی سازش برابر کر رہا ہے، یہودیوں کے ساتھ مل کر اور ہندوؤں کے ساتھ مل کر۔ ہم کو اپنی ایٹمی قوت اور ایٹمی پروگرام کو جاری رکھنا چاہیے، اور ایسی ضرب لگانی چاہیے، اتنی زبردست ایمان والی ضرب تیار ہونی چاہیے کہ آنے والی صدی میں اگر امریکہ سر اٹھائے تو ہم ضرب مومن سے اس کے سر کو کچل کر رکھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جانے